ویری وارم ویلکم دس شو. میں ہوں کامران شاہد. پاکستان کی بارڈر پہ ایک جنگ کی آمد ہے. پاکستانی فوج جو ہیں وہ بڑی چوکنا ہے. شہادتیں بھی ہو رہی ہیں پاکستانی فوج کی. اور ہم گھر کے اندر جو ہے کشمیر جیسے الیکشن پہ جو ہمارے لیے ڈسپیوٹڈ نہیں ہے آزاد کشمیر, وہاں پہ ایک آگ بھڑکائی ہوئی ہے. اور یہ آگ بھڑکائی ہوئی ہے دونوں پارٹیز نے, یعنی اپوزیشن نے بھی اور گورنمنٹ نے بھی برابر کی آگ لگائی ہوئی ہے. مطلب ان کو یہ بھی کوئی احساس نہیں ہو رہا کسی کو کہ ملک کے حالات کتنے سینسٹیو ہوئے ہیں, افغانستان کی کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں, ہماری فوج بزی ہوئی ہے. انڈیا کے بارڈر سے آپ کبھی غافل ہو ہی نہیں سکتے, چاہے وہاں کوئی چنگاری بھی نہ پھڑکے, پھر بھی وہ تیار رہنا چاہیے. اور انڈیا کو ویسے بھی وہاں سے بڑی ابھی ہزیمت اٹھانی پڑی ہے, جو قندھار کے اندر انہوں نے وہاں سے ان کو بھاگنا پڑا طالبان کی وجہ سے. تو کچھ نہیں, اس کا ریئیکشن پاکستان پہ بھی آ سکتا ہے. انڈیا کچھ بھی کر سکتا ہے. افغانستان میں تو ویسے ہی بارڈر جو ہے وہ اس پہ ہماری بہت زیادہ کنسنٹریشن ہے افواج کی. تو اس موقع پہ کشمیر میں الیکشن ہونے جا رہا ہے, آزاد کشمیر میں الیکشن ہونے جا رہا ہے. دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ کوئی غدار کہہ رہا ہے ایک دوسرے کو, کوئی چور کہہ رہا ہے, کوئی ڈاکو کہہ رہا ہے. کم سے کم کشمیر جیسا ایشو جس پہ پوری دنیا کا فوکس ہوتا ہے, اور ایسے موقع پہ جب اس ملک کے بارڈرز جو ہیں وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہوئے ہیں, تو ہم الیکشن کمپین کے ایک دوسرے کو گالی دیے بغیر نہیں کر سکتے. لیکن لگتا ہے ہم نہیں کر سکتے. ابھی ذرا پہلے آپ سنیں, آج تو عجیب و غریب بات کہہ دی علی امین گنڈا پور صاحب نے, منسٹر ہیں, اتنے بڑے لیڈر ہیں بھٹو صاحب. اب وہ سنیں ان کے متعلق انہوں نے کیا الفاظ یوز کیے ہیں. ڈاکوؤں کے ہواری جیب کترے اور چور ہی ہوتے ہیں. نواز شریف ایک ڈاکو جس نے ایک لوہار کی دکان سے شروع ہوا اور پاکستان کی تمام سرحدوں پہ قبضہ کر لیا. آج اس کی بیٹی آئی کہتی ہے میں کشمیری ہوں. تو نواز شریف ڈاکو کی بیٹی ہے. اپنے آپ کو کشمیری کہہ کر کشمیریوں کو بدنام نہ کرو. ہمیں تمہارا یہ مودی والا رشتہ نہیں چاہیے. مجھے کہتے ہیں اس کو ڈاکو رانی نہ بولو. رانی کہاں سے بن گئی؟ دادا اس کا تو لوہار تھا. ہمارے بچوں کا رزق لوٹے گا, ہمارے ملک کا خون چوسے گا. ہم اس کو پکاریں گے اس نام سے. ڈاکو نانی ہے یہ ڈاکو نانی ہمارے ساتھ مزید دھوکے نہیں کر سکتی. سرداری یہ بلو رانی تیرے گناہوں کی سزا ہے اس ذات کی طرف سے. بھٹو نے پورے سندھ کو مار دیا ہے. ابھی بھٹو زندہ ہے. ہمیں نہیں چاہیے ایسا زندہ بھٹو جس کی وجہ سے ہمارے بچے بھوک سے مر رہے ہوں. اور یہ بھٹو ملک کو توڑ دیا اس غدار نے. علی نواز ایوان صاحب اور محمد زبیر صاحب, مظہر عباس صاحب, بہت وارم ویلکم. علی نواز ایوان صاحب, یہ جو لینگویج یوز کر رہے ہیں یہ ویسے تو مجھے پتا آپ کی پارٹی شاید اون ہی کرے گی اس کو, لیکن کیا آپ اون کرتے ہیں یا کنڈیم کرتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے جس طرح پرووکیٹو لینگویج میں بات کر رہے ہیں ملک کی بڑے بڑے لیڈرز کے متعلق؟ بھٹو صاحب کو نواز شریف ڈاکو لوہار, مریم نواز کو ڈاکو رانی یا ڈاکو نانی, پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ صحیح الیکشن کمپین جا رہی ہے کشمیر جیسی جگہ پہ؟ نہیں, اب اگر آپ کیا ایکسپیکٹ, الیکشن کمپین میں پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے کامران بھائی, اگر آپ سمجھ رہے نہیں ہوگی, اور بہت سائٹس ہو رہی ہوتی ہے. کل مریم نے جو تقریر کی اس کے علاوہ وہ میں زبیر صاحب سے پوچھوں گا, لیکن یہ آپ سے پوچھنا منتا ہے, وہ سے پوچھوں گا. یہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے, پر ہاں آپ یہ بات ٹھیک ہے, پوائنٹ سکورنگ کے اندر جو الفاظ ہے اس کا چناؤ اچھی طرح کر لیا جائے تو میسج بھی اچھی طرح چلا جاتا ہے اور لوگ اسے کنونس بھی ہو جاتے ہیں. جو علی امین گنڈا پور صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں 1969 دسمبر کے جو الیکشنز ہوتے ہیں, جو پارٹی 167 ووٹ لیتی ہے اور ایک پارٹی 86 ووٹس لیتی ہے, ایک پارٹی کو لگ بھگ 1,30,00,000 ووٹ پڑتا ہے, ایک پارٹی کو لگ بھگ 60 لاکھ ووٹ پڑتا ہے, اور جو میجورٹی پارٹی ہوتی ہے اس کو اس کا رائٹ نہیں لینے دیا جاتا. تو وہ اس سے ریلیٹ کر کے بات کر رہے تھے. پھر وہ شملہ معاہدے سے ریلیٹ کر کے بات کر رہے تھے کہ کیا کس طرح آپ کے 72 کے اندر کس طرح فارم بنگلہ دیش کو مانا گیا. کس طرح غدار کہہ سکتے ہیں ہم یار, یہ تو بہت بڑے لیڈر تھے ہمارے ملک کے. پیپلز پارٹی بھی ادھر نہیں ہے, لیکن غداری کا سرٹیفکیٹ ہمارا رائٹ نہیں ہے. آپ کے منسٹر سر بانٹتے پھر رہے نا, پیسے بھی بانٹتے پھر رہے اور غداری کا سرٹیفکیٹ بانٹتے پھر رہے, گالیاں بھی بانٹتے پھر رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں پھر یہ بات ہے, دیکھیں پھر دونوں طرف سے پوائنٹ سکورنگ سر ان سے پوچھوں گا نا زبیر صاحب سے, نہیں ہونی چاہیے. پر دیکھیں ابھی تو آپ کی گالی کا پوچھ رہے ہیں, آپ نے ہسٹری پڑھی ہوئی ہے استاد محترم, آپ نے ہسٹری پڑھی ہوئی ہے. صرف گالی از ناٹ دا پرابلم. ہسٹری کو بھی تو ہم لوگوں نے اس طرح نہیں کرنا نا کہ فارغ کر دیں. ہسٹری تو اپنی جگہ پہ کھڑی ہے نا, کہ مجھے بتائیں کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں, کہ جس پارٹی کے 167 ووٹ تھے کیا ان کو اس کا جسٹ رائٹ ملا تھا, اور جس پارٹی کے 86 ووٹ تھے کیا اس کو اس کا جو رائٹ ملا سے سوال کرے نا, جنرل یحییٰ سوال کرے, پاور ان کے پاس تھی نا, انہوں نے فیصلہ کیا, انہوں نے الیکشن کروایا, ان کے اوپر تو بات ہی نہیں کرتا کوئی, نہ کسی کی جرت ہے الیکشن کرایا. اب پھر وہی بات ہے سر, دیکھیں پھر وہی بات ہے کامران بھائی, آپ جس طرح مرضی کرنے کی سر آپ ہسٹری کی بات کر رہے ہیں نا, میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں, جنرل یحییٰ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان ٹوٹ جائے.
مطلب کیا یہ چاہتے تھے کہ پاکستان ٹوٹ جائے. چلیں سر آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا, آپ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں نا, علی امیر میں یہی تو بات کر رہا ہوں. آپ کے ایکٹس ہوتے ہیں, آپ کے جو ایکٹس ہوتے ہیں کامران بھائی, آپ کے ایکٹس ہیں, وہ ایکٹس آپ کے سامنے جب آتے ہیں, جب آپ کے جو ڈیسیژن ہوتے ہیں, آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا, اچھا جو ڈیسیژن ہوتا ہے کہ اچھائی بھی آتی ہے برائی بھی آتی ہے. میں ایک ڈیسیژن کی بات کر رہا ہوں کہ جس پارٹی کے اتنی پی ٹی آئی والے کبھی بس نہیں کرتے ہیں. جی آپ کا پوائنٹ آ گیا, لیکن کیونکہ آپ نے ہسٹری کی بات کی تھی تو میں ذرا 10 سیکنڈ لوگوں کو بتا دوں. مسئلہ یہ تھا کہ یہ پاکستان ٹوٹنے کا کوئی ایک کردار نہیں ہے. اس میں تو آپ سوال اٹھا سکتے ہیں شیخ مجیب الرحمان, ان کے 6 پوائنٹس, ان کے را کے ساتھ تعلقات مبینہ طور پہ, ان کی اوور کمٹمنٹ انڈیا کے ساتھ بڑے چیزیں. جنرل یحییٰ پہ کیوں نہیں ذمہ داری آتی, جنہوں نے الیکشن کروایا, جو پریزیڈنٹ تھے, آرمی چیف تھے, آل ان آل تھے. بھٹو صاحب کی کیا حیثیت تھی جنرل یحییٰ کے آگے؟ وہ تو مرضی ہے جنرل یحییٰ جس کو سر پہ چڑھا لے. انہوں نے اگر بھٹو صاحب کو چڑھا لیا یا لڑکانہ میں شکار کھیل لیا تو یہ بھٹو کا قصور تو نہیں ہے اس کے اندر. میں زبیر صاحب آپ کی, مظہر بھائی آپ کی طرف میں آؤں گا کیونکہ آپ بڑی نیوٹرل رائے دیں گے اس کے اوپر, لیکن میں ذرا چاہ رہا ہوں کہ زبیر صاحب کی بھی موقف, زبیر صاحب آپ کی بھی لیڈر جو ہے وہ اس اتنے سینسٹیو حالات اور معاملات میں کوئی ایسی لینگویج یوز نہیں کر رہی جس سے آگ نہ بھڑکے. ذرا سن لیں ان کی بات بھی, پھر آپ بھی جواب دے دیں ذرا. وزیر اعظم بننے والا عمران خان آپ کا مقبوضہ کشمیر کو مودی کی جھولی میں پھینک کر آ گیا ہے. ہمارا مسلط شدہ وزیر عمران خان نہ صرف کمزور ہے بلکہ نہایت بزدل انسان ہے. سوچ تو تمہارے سلیکٹرز کو بنانا چاہیے جنہوں نے تمہاری جیسی سوغات پاکستان کی قوم پر مسلط کی ہے. میری اطلاع کے مطابق کشمیر کے مجرم تم ہو عمران خان, اور یہاں پر اپنا وزیر اعظم اس لیے لانا چاہتا ہے کیونکہ وہ کشمیر کو صوبہ بنانا چاہتا ہے. جو بیماری عمران خان کی صورت میں پاکستان کے اوپر نازل ہوئی ہے, اس بیماری کو حالات کے بریک سے کر داخل ہونے کی اجازت مت دینا. جی زبیر صاحب, کشمیر فروش عمران خان صاحب ہیں آپ لوگوں کے نزدیک, اور کشمیر کو صوبہ بنانے والا کیا ایشو ہے, سمجھ نہیں آئی بات مجھے. جی فرمائیے. جی میں وضاحت کر دوں. پہلے تو میں یہ علی کی بات کو ذرا کریکٹ کر دوں. ہسٹری کی انہوں نے بات کی تھی. اگر علی کی بات مان لی جائے, مجھے نہیں پتہ یہ پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں, آئی ایم شیور ہی از ناٹ, بیکاز مجھے اسد عمر کے تو ویوز پتہ ہیں اور جنرلی پی ٹی آئی کے ویوز پتہ ہیں. میرا خیال ہے پی ٹی آئی جو ہے, اور رائٹلی سو, وہ شیخ مجیب الرحمان کو غدار کہتی ہے, جنہوں نے ملک توڑنے کے لیے پہلے اگرتلہ کانسپریسی کیس کیا تھا اور پھر اس کے بعد جب الیکشن ہو گیا تھا. سو اٹ واز ناٹ اے سمپل تھنگ کہ 167 ایک نیشنل اسمبلی کے ممبرز عوامی لیگ کے تھے اور 83 پیپلز پارٹی کے تھے, اور بھٹو صاحب نے زبردستی حکومت چھین لی. ایسا تو نہیں تھا جس طرح آپ نے کہا کہ بھائی پہلے آرمی ایکشن ہوا تھا, مجیب واز ڈینائڈ دیٹ, اور وہ پھر آرمی ایکشن لیڈ ٹو دین ادر کانسیکوینسز اینڈ سو آن, اینڈ دیٹ لیڈ ٹو دا بریک اپ آف دا کنٹری. اور اس کے جو ذمہ داری ہے وہ صرف اس وقت کے جو شخصیات تھے ان پر نہیں. آرمی ایکشن کے بعد تو وہاں پیس ہو گیا تھا. میں کہہ رہا تھا کہ یحییٰ خان واز ان چارج, تو ساری ذمہ داری ان پہ بھی تو آتی ہے نا, خالی بھٹو صاحب کو نہیں آتی. وہ پیس تو نظر آ رہا تھا, پیس ہو گیا تھا. کیا چلے سر ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے, لیکن میں یہ اب یہ آج 71 پہ بات نہیں ہو رہی. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک دیکھیں آپ, ہم نے یہ کہا مریم نواز کے حوالے سے بالکل ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے, اور اس کا ہی ایکسپریشن ہے کہ جی جو اگست 2019 میں جو مودی صاحب نے جو کشمیر کے حوالے سے جو فیصلہ کیا تھا 370 اور آرٹیکل 35A کو ختم کیا گیا تھا اور اس کو یونین کا حصہ بنایا گیا تھا, اس سے اگر آپ 6 مہینے پہلے چلے جائیں الیکشن سے پہلے, عمران خان نے پبلک سٹیٹمنٹ میں یہ کہا تھا کہ ہی ول سپورٹ دی ری الیکشن آف مودی, بیکاز ان کے نزدیک کہ کشمیر کا حل. سر وہ رانگ اسیسمنٹ ہوگی نا عمران خان صاحب کی, بٹ ہی کین ناٹ بی کشمیر فروش ایز یو ہیو سیڈ, ایز آپ کی پارٹی اس طرح کہہ رہی ہے. جی نہیں سن لینا, پھر اس کے بعد میں آپ سے بات کر رہا ہوں. جی امریکہ سے واپس آتے ہیں ٹرمپ, اب میں پوری اس کو لنک کر دوں نا, وہ امریکہ سے واپس آتے ہیں ٹرمپ سے ملاقات کر کے اور کہتے ہیں کہ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے ورلڈ کپ جیت گئے. اب یہاں ہمارے تمام ادارے اور تمام لوگ سو رہے تھے اور انڈیا واز بلڈنگ اپ اٹس کیس, اور وہاں موومنٹ ہو رہی تھی کشمیر میں بیفور اگست 5 اور وہ جو ان کا فیصلہ تھا یہ جو یونین بنانے کا.
تو ظاہر سی بات ہے ہم اس میں عمران خان کو کیوں نہیں مورد الزام ٹھہرائیں گے؟ ہم عمران خان کو بالکل مورد الزام ٹھہرائیں گے کہ ایک تو ان کی ریڈنگ غلط تھی، انہوں نے ڈپلومیٹک نارمز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک پارٹی کو سپورٹ کیا، پھر اس کے بعد وہ ہو گیا، اس کے بعد اس طرح سے بلٹ اپ نہیں کیا۔ ہم نہ کبھی بھی، آئی تھنک آپ کسی انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کو ارجنٹینا میں بھی بھیج دیں گے نا گنڈا پور کی اور مریم نواز کی سٹیٹمنٹس، تو کیا مطلب لینگویج کیا ہے؟ اور پھر وہ اس کی کوئی سبسٹینٹیٹیو کوئی کچھ ہے ہی نہیں، اور انہوں نے علی صاحب نے تو اس کی ریزننگ وہاں لے گئے ہیں، عوامی لیگ پر لے گئے ہیں۔ اب پھر دوسری بات یہ کہ ذوالفقار علی بھٹو ہیز پیڈ انف پرائز، جو ان کو پھانسی دی گئی، جوڈیشل مرڈر کیا گیا، اس کے بعد میرا نہیں خیال ہے کبھی عمران خان بھی وہ لینگویج یوز کرتا ہے جو گنڈا پور صاحب نے کی، کبھی بھی نہیں یوز کرتا، کوئی بھی نہیں یوز کرتا۔ آئی تھنک ہی ہیز پیڈ انف پرائز اینڈ واٹ ایور اٹ از، وہ ایک سیپریٹ ڈسکشن ہے، بٹ ٹو برنگ ان سم ون like ذوالفقار علی بھٹو and to ridicule him like that, I think this is a disgrace۔ اور یہ انہوں نے تو آپ کے لیڈر کو بھی آدمی، اور یہ تو کابینہ میں تھے جب ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ گلبشن صاحب ہیں کہاں۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، چلیں۔ مطلب ایک ٹی وی پروگرام میں تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ہم نے بھگا دیا گلبشن کو۔ اب اس قسم کے یہ لیول کے اگر ہمارا فیڈرل منسٹر ہے، ویسے زبیر صاحب ایک بات بتائیں، زبیر صاحب ایک بات بتائیں، شرم کو سائڈ پہ رکھ کے ذرا بات کر لیتے ہیں۔ شرم تو پتہ نہیں کس کس کو آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے اس ملک میں، لیکن مجھے یہ بتائیں زبیر صاحب کہ یہ جو پرسیپشن ہر الیکشن کمپین میں، ضمنی انتخاب میں اور آئندہ آنے والے الیکشن میں بنایا جائے گا مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے کہ یہ ڈاکو نانی ہے، نواز شریف صاحب ایک ڈاکو، آپ کو لگتا ہے آپ کے لیے ڈیمیجنگ ہوگا یہ، اور عوام کے ووٹ آپ کو کٹیں گے اس بات سے؟ کوئی عمران خان سے صاف کرنے آئے وہ کلین ہے، آپ ڈاکو ہیں، یہ پرسیپشن ہر الیکشن میں پی ٹی آئی بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ ٹو دیٹ امپریشن بلڈنگ؟ پی ٹی آئی کے پاس دیکھیں، پی ٹی آئی کا جو نیریٹو تھا نا وہ بلٹ اپ کیا گیا تھا اسی کے دور کہ جی یہ کرپشن ہوئی ہے، لوٹ مار ہوئی ہے۔ 3 سال کے بعد تو ہمارا رائٹ بنتا ہے گریبان پکڑ کے پوچھنے کا کہ آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا۔ آپ اگر یہ کہہ رہی ہیں کہ ڈاکو نانی وہ مریم نواز کے حوالے سے، ان کو آپ نے 2 دفعہ جیل میں ڈالا ہے، ہم نے آپ کو نہیں روکا، آپ تیسری دفعہ بھی ڈال دیں اور کیس لیکن ہمیں بتا دیں کہ کیا ہے، یہ بتا دیں کہ مس یوز آف آفس ہے، کرپشن ہے، کک بیک ہے، کمیشن ہے، منی لانڈرنگ ہے، ٹیکس ایویژن ہے، کیا ہے۔ وہ پبلک آفس ہولڈ نہیں انہوں نے کبھی کیا زندگی میں، ان کو آپ نے 8 سال کا بین لگا دیا، 2 دفعہ جیل میں ڈال دیا، اور پھر ان کو ہی ڈاکو کہہ رہے ہیں۔ وہ کچھ پھر میں وہ یہی یوز کروں گا، آفٹر 3 ایئرز تو کم سے کم کچھ تو ریفلیکشن ہونی چاہیے کہ جو آپ نے نیریٹو بلٹ اپ کیا تھا، ٹھیک ہے سر، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا کمپلیٹلی، اور اس کے بدلے آپ بجائے کہ کنٹینیو، اور لیکن میں بالکل حیران ہوں گنڈا پور کی اس لینگویج سے۔ اچھا، وہ کیا اگر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ اس سے زیادہ کوئی اچھی لینگویج یوز کر سکتے ہیں، ان کو آتی ہی نہیں لینگویج یوز کرنا ہے۔ چلے سر، یہ پوائنٹ آ گیا، دیٹ از واٹ ہی ریپرزینٹس۔ میں ذرا ایک نیوٹرل رائے لے لوں پھر آتا ہوں علی نواز صاحب کی طرف۔ مظہر عباس صاحب، بھٹو صاحب کے اوپر بات کرنا تو بلا فضول ہے، یہ تو پارٹیز اپنے حساب سے کری، لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس الیکشن کمپین میں بھی، کشمیر میں بھی یہ ریٹرکس رہ گئے ہیں، یہ گالیاں رہ گئی ہیں، یہ نعرے رہ گئے ہیں، اور آئندہ آنے والے الیکشن کے اندر کوئی ایجنڈا ہوگا؟ کوئی عمران خان صاحب کی پرفارمنس پہ الیکشن لڑا جائے گا، اپوزیشن ان کی پرفارمنس کو چیلنج کرے گی، یا اس طرح کے پھوکے نعرے ہی ہیں، ڈیروگیٹری لینگویج؟ واٹ شوڈ بی دا ایجنڈا آف کشمیر اینڈ کمنگ الیکشن؟ یہ میرا سر سوال ہے آپ سے فار ایچ پارٹی۔ شکریہ کامران۔ دیکھیے ابھی آپ نے وہی بات کی کہ سلیکشن آف ورڈز جو ہے ہمارے یہاں وہ اتنا خراب ہو گیا ہے، ہم الفاظ کا چناؤ جو کرتے ہیں، کسی کا کوئی موقف ہو سکتا ہے، میں اس میں نہیں جاتا، بھٹو صاحب کے بارے میں پی ٹی آئی کا یا خود علی امین گنڈپور کا موقف ہو سکتا ہے کوئی ایک، اگر انہوں نے کچھ ہسٹری پڑھی ہو تو انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ سب سے سیاسی غلطیاں ہوئی ہیں، بھٹو صاحب سمیت سب سے سیاسی غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن مشرقی پاکستان 1971 میں الگ نہیں ہوا تھا۔ مشرقی پاکستان اس سے بہت پہلے ہی بنگالیوں نے، خاص طور پہ جب فاطمہ جناح ہاری تھیں تو اس وقت بنگالیوں نے فاطمہ جناح کو ووٹ دیا تھا، اس کے بعد ان کے ساتھ جو ہوا۔ ٹھیک ہے سر، ہم ذرا آج کے حالات پہ آ جائیں۔ مظہر بھائی یہ الگ بحث ہے، بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں۔ جی، میں وہی کہہ رہا ہوں ہمارا ایجنڈا کیا ہونا چاہیے الیکشن کی کیمپینز کا؟ جی 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 سر، ہمارا ایجنڈا، دیکھیے ایجنڈا الیکشن میں کیا ہوتا ہے، یعنی آپ اگر میں پاکستان کے کانٹیکٹ، اس وقت آزاد کشمیر کے الیکشن کا کیا ایجنڈا ہونا چاہیے تھا کہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کی پرفارمنس کیسی رہی، بالکل یہ ایجنڈا ہونا چاہیے تھا۔
پی ٹی آئی کو راجہ فاروق حیدر کی گورنمنٹ کی ایسی کم تیسی کر دینی چاہیے تھی. ان کی جتنے بھی انہوں نے فلاز ہیں اس سب کو وہ نکالتے, ان کو سامنے رکھتے. اگر کوئی ان کے کرپشن پر یہ, اور اسی طریقے سے مسلم لیگ نون کا ایجنڈا یہ ہونا چاہیے تھا کہ دیکھیں ہماری گورنمنٹ نے پچھلے 5 سالوں میں یہ پرفارمنس دی ہے راجہ فاروق حیدر نے, یہ ایجنڈا ہونا چاہیے تھا. پیپلز پارٹی کا ایجنڈا یہ ہونا چاہیے تھا کہ جی یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں انہوں نے کام نہیں کیا. تو بیسکلی الیکشن, اب پاکستان میں اگر الیکشن ہوگا تو کیا ہوگا؟ اپوزیشن کہے گی کہ پچھلے 5 سال میں عمران خان نے کچھ نہیں کیا, عمران خان اپنے کارنامے گنائیں گے. یہ ایجنڈا ہوتا ہے الیکشن میں, یہ نہیں ہوتا کہ آپ سر یہاں تو گالم گلوچ ہے, ڈکلیئر کریں, گالم گلوچ ہے, ضمیر فروش, کشمیر ایک طرف ضمیر ڈاکو فروش کہہ رہے ہیں, دوسری طرح تو جو ہے وہ ڈاکو کی, یہ لینگویج ہے, تو جو ہے وہ ڈاکو کی وہ بیٹی ہے, وہ اس طرح یہ جو زبان. لیکن مظہر بھائی ایک بات بتائیں, میرا خیال ہے کہ یہ دونوں پارٹیز کی لیڈرشپ بھی بہت اکوموڈیٹ کرتی ہے اس طرح کی لینگویج کو. مطلب مجھے بڑا کم محسوس ہو رہا ہے یہ ایکسپیکٹیشن کہ عمران خان صاحب خوش نہیں ہوں گے آج. بھٹو صاحب کی بات میں شاید خوش نہ ہوں, لیکن جو ڈاکو کہا گیا, ڈاکو نانی کہا گیا مریم نواز کو, یا نواز شریف کو کہا گیا ڈاکو, اس پہ آیا تھا کہ عمران خان صاحب بڑے خوش ہوں گے, اور امین گنڈا پور سے ملیں گے تھپکی بھی دیں گے. اسی طرح جو مریم نواز لینگویج یوز کر رہی ہیں عمران خان کے اوپر, اس پہ نواز شریف صاحب بڑے خوش ہوں گے. تو یہ لیڈرشپ بھی بڑی خوش ہوتی ہے. واٹس یور ٹیک مظہر بھائی؟ دیکھیے ابھی آپ نے بھٹو صاحب کے بارے میں, انہوں نے, عمران نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, بے نظیر کو ایڈریس کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ شی واز دی کرزمیٹک لیڈر آف پاکستانز موسٹ کرزمیٹک لیڈر. شی واز دی ڈاٹر آف پاکستانز موسٹ کرزمیٹک لیڈر. یہ عمران خان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, پاکستان جو پڑھی ہوئی ہے میرے پاس جی. وہ تو یہ چھوڑے, میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایجنڈا الیکشنز میں یہی ہوتا ہے. لیکن ہم کیا, ایسا لگ رہا ہے جیسے اس سائٹ پر الیکشن ہو رہے ہیں, پاکستان میں الیکشنز ہو رہے ہیں, آزاد کشمیر میں ہم جس طریقے سے جو زبان استعمال کر رہے ہیں اور وہ لیڈرشپ کے لیول پہ استعمال ہو رہی ہے. بالکل صحیح, آپ کا سر پوائنٹ آ گیا. لیڈرشپ یا تو بالکل سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے تو بہت افسوس ہو رہا ہے جس طرح کی زبان استعمال. میں آپ کے ساتھ ہوں. علی نواز ایوان صاحب, اس سے پہلے بریک لوں, یہ ویسے آپ دونوں کی رسپیکٹیو لیڈرشپ بھی یہی چاہتی ہے نا, آپ لوگ اس طرح گالیاں دیں ایک دوسرے کو, گربان پہ ہاتھ ڈالیں, دونوں کی بات ہی ہو رہی ہے, آپ سے سوال کر رہا ہوں. اچھا میں نے اچھا کامران بھائی جو آپ نے بات کرنی تھی کر دی. اچھا استاد محترم, ابھی زبیر فاروق صاحب علی کہہ رہے تھے علی امین گنڈا پور کو شاید یہ نہیں پتا تھا ایک ٹی وی شو میں کلبھوشن یادو کہاں پہ ہے. ان کی لیڈر مریم کو یہ نہیں پتا کہ نواز شریف کہاں پہ ہیں. وہ کبھی ٹویٹ کرتی ہیں اور اس کو بعد میں ڈیلیٹ کر دیتی ہیں, آئی ڈونٹ نو. تو وہ پہلے اپنی لیڈرشپ سے پوچھ لیں جو علی امین گنڈا پور سے اس نے پوچھنا تھا کہ وہ ٹی وی شو میں کون سی وہ تصویر کی بات کر رہے ہیں آپ جو لگا کے ڈیلیٹ ہوئی, سارے کا سارا جی کلیئر کیا کریں بات یار لوگوں کو. ہاں اچھا اس کے بعد میں جی چلیں شکریہ استاد محترم, آپ جو کلیئر کر دیتے ہیں زیادہ اچھی طرح. میرا تو کام ہے نا سر. دوسری طرف میں آ جاتا ہوں کہ جو بات کی میں نے, سنے تو صحیح, میں نے کہا پہرایا, میں نے یہ نہیں کہا کہ سارے کا سارا رول بھٹو صاحب کا تھا, میں نے یہ نہیں کہا کہ سارا کا رول مجیب الرحمان کا تھا, میں نے یہ نہیں کہا کہ بھٹو صاحب کو چھوڑ دیں, پیپلز پارٹی کو بندہ ادھر ہی بیٹھا ہوا سر, آپ چھوڑ دیں ان کو. سنیں یار, سنیں کامران بھائی, سنیں بھائی, اس طرح نہیں ہوتا ہے. میرا خیال آپ سن لیں, لوگوں کو بھی پتہ چلے, خود یہ کہیں گے پھر لوگوں کو کلیئر بتایا کریں, ورنہ یہ نہ کہا کریں لوگوں کو کلیئر بتایا کریں. ایوب خان نے خود اپنا آئین بنایا, اس کو توڑا. یحییٰ خان کو جس طرح اس نے اپنی پاور دی, اس کے بعد جو یحییٰ خان نے مینیپولیٹ کیا, جس طرح بھٹو صاحب کا کنونشن لیگ میں فاطمہ جناح کے خلاف جو رول تھا, جو خرم دستگیر, جو خان دستگیر صاحب کا جو رول تھا, اس کے بعد جو 6 پوائنٹس ایجنڈا جس طرح ہم نے اس کو رد کر دیا, اور ایک طرح ہم نے ہر ایک کو اس وقت اقتدار کے پرچے تھام آنے شروع کر دیے, اور جس کا رزلٹ یہ ہوا, ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ بہت اچھے تھے کہ یہ بہت اچھے تھے, پر ہر ایک کا رول آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہوتا ہے فار دا فیوچر, تاکہ لوگ اس سے سبق سیکھ سکیں. اس وقت بھٹو صاحب کا رول نہیں تھا ٹھیک, 72 کے شملہ معاہدے کے اندر رول نہیں تھا ٹھیک. جو چیز اس میں اچھی کی ہم اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں. یار اس کو پھانسی لگ گئی ایک دفعہ, بھائی صاحب دوبارہ لگا دیں پھانسی بھٹو کو, نکال کے بھٹو صاحب کو, اب چھوڑ دیں ان کی جان یار, ان کو لگ گئی پھانسی, جوڈیشل مرڈر ہو گیا. میں نے نہیں کیا, علی امین گنڈا پور نے کیا ہے, علی امین گنڈا پور نے کیا سر. استاد محترم, میں آ گیا اس بات پہ. علی امین گنڈا پور, آپ کو استاد محترم, آپ نے بات ادھر سے شروع کی تھی اور بات کہیں اور چلی گئی. اب یہ دیکھیں کمپیریزن, علی امین گنڈا پور کو اچھے الفاظ استعمال کرنے چاہیے تھے, بالکل ٹھیک بات ہے. کیا اداروں کو گالیاں دیتے سنا ہے کسی لیڈر کو؟ کسی لیڈر کو یہ کہتے سنا ہے کہ یہ ہمارے اداروں کا یہ رول ہے اور یہ والا رول پلے کرتے ہیں اور ان کو یہ کر دیں گے, ہم ان کو وہ کر دیں گے, نام لے کے نیم کالنگ کرتے ہیں, کسی لیڈر کو سنا ہے؟
آپ تو ہم بات کر رہے ہیں انڈیویجولز کی، وہ میں اس کو لیڈر مانتا ہوں کہ نہیں مانتا ہوں، ایز این ادارہ کسی کی تضحیق آج تک پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی نے کی ہے؟ جو نون لیگ کر رہی ہے، جو مریم نواز کر رہی ہے، جو ایک بھگوڑا لیڈر جس کو عدالت بھگوڑا کہتی ہے، جس کو عدالت چور کہتی ہے، جس کو عدالت ڈاکو کہتی ہے، جس کو عدالت نے کنوکٹ کیا ہے، وہ باہر بیٹھ کے ہمارے اداروں کے خلاف ہرزہ رسائی کرے، ان کی نیم کالنگ کرے اور ان کو کہے کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں؟ یہ چیز ٹھیک ہے؟ اور یہ ہمیں آ کے ادھر اخلاقیات کا لیکچر دیتے ہیں؟ آج تقریر جو کی ہے قادر پٹیل نے اسمبلی کے اندر جو کشمیر کے اوپر، آپ وہ سنیں، یہ بات اس طرح نہیں ہوتی۔ دیکھیں آپ پولیٹیکل جلسوں میں پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے اور ادھر نہیں ہوتی، پوری دنیا کے اندر ہوتی ہے۔ جہاں تک آپ کی یہ بات ہے کہ اس میں الفاظ ٹھیک چناؤ ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک بات ہے، الفاظ ٹھیک چناؤ ہونا چاہیے، پر ایک ایوولوشن پروسیس ہے، آہستہ آہستہ چیزیں درستگی کی طرف جائیں گی۔ ٹھیک ہے زبیر بھائی، بات یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی والے صرف اسی میں فوکس رکھے نا آپ لوگوں کے خلاف اگلے جنرل الیکشن کے اندر، کیونکہ نواز شریف صاحب شاید نہیں ہوں گے، کہیں وہ بھگوڑا لیڈر ہیں، عدالتی ڈاکو ہیں، تو آپ کو لگتا ہے آپ کو ڈیفینڈ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا اگینسٹ پی ٹی آئی ان دا نیکسٹ الیکشن؟ یہ پرسیپشن بنا رہی ہے جو پی ٹی آئی؟ پی ٹی آئی نے تو بلٹ اپ ہی اس پر کیا ہے، 3 سال کے بعد ان کو اپنی پرفارمنس کی بات کرنی چاہیے، اور یہ اس پر فخر محسوس کرنا اور اس کو ایکویٹ کرنا ایک تصویر سے کہ جی گنڈا پور صاحب ایک سٹنگ منسٹر کو یہ نہیں پتا تھا کہ گلبھشن کہاں ہے، اور اس کو آپ بڑے بجائے کہ آپ شرمندگی کا اظہار کریں کہ جی کشمیر افیئرز منسٹر شوڈ ہیو نون دیٹ اینڈ ناٹ مینشنڈ ان پبلک، تو اس کو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ گنڈا پور از نو، میرا نہیں خیال ہے کہ علی بھی چاہیں گے کہ اپنے بچوں کو ایز اے ماڈل پولیٹیشین بتائیں کہ یہ دیکھیں جی گنڈا پور ان کی لینگویج، زبیر بھائی میرا سوال ذرا مختلف ہے آپ سے، 10 سال کی میں آپ سے ایک بات، دوسری بات میرا سوال کچھ اور تھا، میرا بات تو سن لیں، دوسری بات بڑی حسرت رہی کہ میرا سوال کوئی کمپریہینڈ کر کے جواب دے دے اس کا، کیونکہ آپ لوگ ایک اپنے ایجنڈے پہ آتے ہیں، ویلکم آپ بتا دیں۔ سوال میرا یہ تھا کہ یہ جو پرسیپشن جس طرح پرسیپشن بلڈ کر رہی ہے پی ٹی آئی، اس کو آپ سیریسلی لیں، آپ لوگوں کو ڈاکو رانی کہہ کے آپ کو لگتا ہے آپ کو الیکشن کاسٹ کر دے گا؟ یہ جو پرسیپشن یہ بلڈ کیا جا رہا ہے پروگرامز میں بھی، ہمیں اگر الیکشن کاسٹ کرنا ہوتا نا کامران، اگر ہمیں الیکشن کاسٹ کرنا ہوتا نا اور ان کے لیے یہ فائدے مند ہوتا تو 10 بائی الیکشنز ہوئے تھے فیبری اور مئی کے درمیان، 4 صوبے میں ہوئے تھے، اربن اور رورل کانسٹیٹوئنسیز میں ہوتے، 10 کے 10 ہارے تھے۔ اگر یہ فائدے، یہ بولتے کیا تھے ان الیکشن کمپین میں؟ پچھلے 3 سال میں بولتے کیا ہیں، 10 سال میں بولتے کیا ہیں، سوائے اس کے کہ یہ چور ہیں یا ڈاکو ہیں؟ ابھی بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ بیٹھیں ہمارے ساتھ، ابھی بھی انہوں نے جو علی نے اتنی لمبی تقریر کر دی، بھائی پچھلے 1 ہفتے میں 3 ڈیٹیل ججمنٹس آئی ہیں احسن اقبال کے بارے میں، شاہد کاکر عباسی کے اور خواجہ آصف، دے آر دا 3 مین لیڈرز آف پی ایم ایل این۔ کیا لکھا ہوا ہے کورٹس سر وہ میں اس پہ آتا کہ ہوں، نیب کی جورسڈکشن نہیں تھی اریسٹ بالکل کرنے ٹھیک کی، ہے، there is no financial irregularity، ہمیں پوچھنا چاہیے کہ بھائی خدا کے لیے آپ یہ جو استعمال کر رہے ہیں نیب کو اور پھر ایف آئی اے کو اور پھر کسی اور اداروں کو، آپ کو کیا حاصل ہو رہا ہے؟ آپ بجائے کہ اپنی پرفارمنس کی بات کریں، ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے کہ اس ایجنڈے یہ چلتے رہے، اس ایجنڈے پر ان کے پاس ہے ہی نہیں کچھ بات کرنے کے لیے۔ اچھا علی بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بھائی میں کہہ رہا ہوں زبیر بھائی ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ جب الیکشن میں آپ جائیں، آپ جب الیکشن میں جائیں تو پرفارمنس کی بات کرنی چاہیے۔ دیکھیں نا مریم بی بی کشمیر میں ان کو بھول گئی کہ پچھلے 5 سال ان کی حکومت تھی، ایک پرفارمنس نہیں کاؤنٹ کرا رہی پوری الیکشن کمپین میں، ان کی آنکھ کھلتی تو عمران خان، آنکھ بند ہوتی تو عمران خان نظر آ رہا ہے۔ کامران اب مجھے بھی جواب دینے دیں۔ کامران میں نے بہت جلسے اٹینڈ کیے ہیں اس کیمپین کے دوران، 90% جو وہ بات کرتی ہیں وہ اپنے 5 سالہ دور ہی کی بات کرتی ہیں۔ میں کہا شاید آپ کہہ رہے ہیں 90% جو بات کرتی ہے وہ فیکچل ہوتی ہے، میں گھبرا گیا تھا، میں نے کہا پاکستان کون سا ایسا لیڈر ہے 90% فیکچل بات کرتا ہے؟ 90% پرفارمنس پر ٹھیک ہے۔ زبیر بھائی ذرا بریک لے لوں، 90% اپنی پرفارمنس کی آزاد کشمیر، زبیر بھائی آپ تو کا لینا پہلے یہ اچھا جی بتائیں جی بتائیں 90% اپنے پرفارمنس کی بات کرتی ہیں اور پھر ان کی جو 3 سالہ کارکردگی ہے پاکستان میں، اس کی جو تباہی انہوں نے مچائی ہے اس کی بات کرتی ہیں۔ ہمارے پاس تو اسٹرینتھ یہی ہے
کہ ہم نے بالکل ٹھیک بجلی ہے دی, ہم نے انفراسٹرکچر بنایا, سر اب آپ ہم دونوں نے نے بے روزگاری ختم کی, ہم نے غربت کم کی, ہم نے مہنگائی کم کی, ہمارے پاس تو سب کچھ ہے میرے پہ آ جائیں. میں ٹھیک ہے زبیر بھائی, آپ نے علی نواز امان صاحب نے بغیر جلسہ کیے ہوئے اپنا ایجنڈا جو ہے وہ ہمارے پلیٹ فارم سے پیش کر دیا اور ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں بہت زیادہ. اب جو ہے نا وہ $1 ملین کویسچن جو ہے وہ مظہر عباس صاحب سے ہوگا اور اس کے بعد آپ لوگ جواب دیں گے, وہ بریک سے بعد ہے. وہ سوال پہلا تو یہ کہ یہ احتساب کی بات تو اپنی طرف ہے, جب یہ الیکشن ہوگا, یہ نیکسٹ الیکشن 2 سال بعد 1.5 سال بعد ہونے والا ہے, تو شاید افغانستان کے اندر کسی اور کی گورنمنٹ ہو, تو پاکستان میں یہ جو باہر کی چینج ہے اس کا اندر کی چینج پہ کتنا فرق پڑنے والا ہے اب سے لے کے آگے تک. مظہر عباس صاحب کا اس پہ بھی بہت گہرا تجزیہ ہے. اور یہ جو احتساب کا سارا عمل رہا ہے 3 سال میں ذرا نیوٹرل وائس پوچھوں گا کہ اس میں زبیر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ سرخرو ہوئے ہیں, یا علی نواز امان صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس احتساب کے ذریعے ثابت کیا کہ ڈاکو ہے, ڈاکو نانا ہے یا ڈاکو دادا ہے, واٹ ایور دے آر. مظہر صاحب جواب دیں گے اور باقی بھی سبھی باتوں کی بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دس شو. مظہر عباس صاحب, آپ سے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال پوچھنا ہے. عمران خان صاحب جو ہے ان کا آپ کو طالبان کے متعلق موقف پتہ ہے, ایون شہباز شریف صاحب کا آپ کو موقف پتہ ہے. جب بم بلاسٹ ہو رہے تھے انہوں نے کیا کہا تھا کہ پنجاب میں طالبان نہ ہے, ہم تو آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے. تو یہاں افغانستان میں اگر طالبان کی گورنمنٹ آ جاتی ہے تو آپ کے خیال میں یہ آئندہ آنے والا وقت اور خاص طور پہ الیکشن کے بعد کیا عمران خان پرائم منسٹر بنے دوبارہ یا نواز شریف صاحب کی پارٹی میں سے کوئی آئے, یہ دونوں پاکستان کو سوٹ کریں گے ٹو ڈیل ود دا افغانستان اور طالبان چیلنج؟ دیکھیے, پہلی چیز تو یہ کہ طالبان کو نہ عمران خان ڈیل کریں گے نہ نواز شریف ڈیل کریں گے. دوسری بات یہ کہ سب سے امپورٹنٹ یہ کہ عمران خان کا موقف دیکھیے طالبان کے حوالے سے نہیں تھا. یہ میرا خیال ہے تھوڑا سا مسکنسیپشن ہے. عمران خان کا موقف تھا کہ ہمیں اس جنگ میں نہیں جانا چاہیے اور اس کا ہمیں نقصان ہوگا. دیکھیے, تینوں کے لیے سبق ہیں. افغانستان میں طالبان نے اس جنگ سے کیا سیکھا ہے, کس حد تک اپنے آپ کو وہ ریفارم کر پائے ہیں, اس کو دیکھنا ہے. امریکنز نے کیا سیکھا ہے اس جنگ سے, اور پاکستان نے اس لڑائی سے کیا سیکھا ہے. ہمیں یہ وقت بتائے گا آئندہ چند سالوں میں کہ ہم نے کتنا سیکھا ہے, کیونکہ ہمیں سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے. ہماری جو زرزمین ہے اس کو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے. لیکن مظہر بھائی, میرا سوال یہ ہے, ایک تو آپ نے کہہ دیا کہ جی کون کرے, کوئی اور ہی کرے گا, وہ تو مجھے سمجھ آ گیا آپ جو بات کہہ رہے ہیں. لیکن آپ کے خیال میں یہ دونوں جو پارٹیز ہیں یہ ٹھیک رہیں گی یعنی کہ اس چیلنج کو ڈیل کرنے کے لیے, اور آپ کے خیال میں فال آؤٹ اس کا جو ہے ویسا آ سکتا ہے جو پہلے آیا, سوات میں آپریشن کرنا پڑا, یا اس سے پہلے آپ جا رہے ہیں افغان جہاد والے معاملے پہ, تو آپ کو فال آؤٹ کیا لگتا ہے اگر طالبان پاور میں آتے ہیں؟ جی بالکل, پاکستان کے لیے خطرات جو ہے وہ بڑھیں گے. اس کی وجہ یہ کہ ایک تو انفلکس ہوگا. اب ہم کہہ تو رہے ہیں کہ جی ہم ان کو کیمپ سے باہر نہیں آنے دیں گے, لیکن اگر فرض کریں 5 سے 10 لاکھ لوگ آ جاتے ہیں, اس کو آپ کیسے ٹیکل کریں گے؟ اور پھر دیکھیں, افغانستان میں اگر طالبان کی گورنمنٹ بنتی ہے تو اس میں ظاہر ہے پاکستان میں ان کے سپورٹرز کو ایک انکریجمنٹ بھی ملے گی. ان کو آپ کیسے ٹیکل کریں گے, اس کو کس طرح ہینڈل کریں گے؟ اور اگر فرض کریں افغانستان کے اندر داعش اور طالبان کی لڑائی اگر آتی ہے تو اس میں میرا خیال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس میں امریکنز داعش کے مقابلے میں طالبان کو انکریج کریں گے. کیونکہ افغان طالبان کا گلوبل ایجنڈا نہیں ہے, لیکن داعش کا گلوبل ایجنڈا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. تو پاکستان کے لیے سب سے زیادہ ٹرکی سچویشن آ سکتی ہے. دیکھنا ہے کہ آپ کی پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ اس کو کس طرح ہینڈل کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. زبیر صاحب, یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی مظہر عباس صاحب نے. قومی سلامتی کی کمیٹی میں اس دن بریفنگ بھی ہوئی اور آپ لوگوں کو بھی انفارم کیا گیا. تو یہ بتا دیجئے کہ کیا جو ہماری گورنمنٹ نے اس وقت سٹینس لیا ہے, جو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے سٹینس لیا ہے, آئی تھنک یہ اس کو آپ سپورٹ نہیں کرتے انکنڈیشنلی, اینڈ آپ کو لگتا نہیں کہ سب سے بڑا چیلنج یہی ہے آئندہ آنے والے الیکشن میں بھی جو بھی پارٹی دوبارہ آئے گی, چاہے عمران صاحب آئیں یا آپ آئیں, ٹو ڈیل ود افغانستان گیون دا نیو سرکمسٹانسز؟ لیکن الیکشن تو 2 سال بعد ہیں اور اس وقت تک بہت کچھ افغانستان میں ہو چکا ہوگا. سو وی ڈونٹ ہیو ٹو ویٹ ٹل 2023 کے جی اس کے بعد کیسے ڈیل کریں گے. ڈیل تو اب ہم نے کرنا ہے, ہماری آج کی جو پالیسیز ہم بنائیں گے. اور سب سے زیادہ جو میں ایک چیز پر زور دیتا ہوں, امریکہ کیا چاہتا ہے, طالبان کیا چاہتے ہیں, داعش کیا چاہتا ہے, داعش کیا چاہتا ہے, اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ پاکستان کی پالیسی کیا ہوتی ہے, پاکستان کے کنٹرول میں جو چیزیں ہیں اس کو وہ کیسے ہینڈل کرتا ہے. کیا کوئی ہم افغان اسپیسیفک, طالبان اسپیسیفک آرگنائزیشنز کو انکریج کرتے ہیں یہاں بیٹھنے کے لیے,
کوئٹہ شورا کی طرح یا حقانی نیٹ ورک کی طرح، اور اس وجہ سے کہ جی یہ جب طالبان آئیں گے یا نہیں آئیں گے تو پھر ہم اس کو استعمال کریں گے. اگر ہم نے وہ پرانے کھیل کھیلے جو 2001 کے بعد ہم نے کھیلے تھے، جس کو ہم ڈبل گیم بھی کہتے ہیں اور پوری دنیا بھی کہتی ہے، پاکستان مانے یا نہ مانے، آج تو پاکستان بھی مانتا ہے. پاکستان نے ہی بین لگایا ان ساری آرگنائزیشنز پر. اب جا کے جب فیٹف کا ہمارے اوپر تلوار لٹکی ہوئی تھی تو ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں تھی. لیکن اگر ہم نے اپنی یہاں تنظیموں کو انکریج کیا اور ایک کو دوسرے کے مقابلے میں پیسے بھی پرووائڈ کیے اور آرمز بھی پرووائڈ کیے کہ جسٹ بیکاز وہ اکراس دا بارڈر لیکن زبیر صاحب بڑا ہمارے مقاصد کو عمران حل خان کرے صاحب گا. تو بہت کلیئر ہے، کلیئرٹی آف مائنڈ ہے. انہوں نے کہا ہمیں جنگ میں حصہ نہ پہلے بننا چاہیے تھا، نہ انہوں نے کہا ہم اب بنیں گے. یہ تو آپ کو جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ عمران خان وہ غلط کہتے ہیں. نہیں وہ عمران خان اور میری بات میں بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے. لیٹ می ایکسپلین. پہلی بات یہ ہے کہ 2000 نہیں، میں یہ دوسری بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں ہم نے جنگ میں اصولی طور پر جو حصہ لینے کا فیصلہ کیا تھا وہ یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن تھی، اور پاکستان could not have been standing against the tide of the world. اور اسامہ بن لادن اور القاعدہ ایک دہشت گرد تنظیمیں تھیں اور ہماری فوج نے صحیح جنگ لڑی تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. عمران خان کا موقف ڈیفرنٹ ہے، لیکن اس کے بعد جو جنرل مشرف نے حرکتیں کی تھی کہ بندوں کو پکڑوایا اور اس پر کریڈٹ لیا، بیسز یہاں دے دیے، اور پھر آپ نے طالبان کو یہاں انکریج کیا بنانے میں اور پھر اس کو پالنے میں، اور پھر کوئٹہ شورا اور حقانی نیٹ ورک، وہ کس نے کہا تھا؟ وہ تو امریکنز نے نہیں کہا تھا، وہ تو ہمارے اپنے چلے. لیکن اب تو پرائم منسٹر کلیئر کٹ ویژن ہے نا. اسامہ بن لادن کو آپ نے ایبٹ آباد میں، اسامہ بن لادن کو آپ نے 8 سال یا 6 سال ایبٹ آباد میں رہنے دیا. مطلب یہ چیزیں تو میرا خیال ہے اگر ہم دوبارہ سے ریپیٹ کریں گے اس میں سے کوئی بھی، ٹھیک ہے سر، پوائنٹ آ گیا، ہمارے لیے ڈیزاسٹر ہوگا. آج کوئی بیٹھ کے کہہ دے کہ یہ فیصلے اگر آپ تو اس میں افغان طالبان کا کیا تعلق ہے؟ ہمارا اپنا قصور جدھر ہے وہاں ہمیں کنٹرول کرنا ہے. علی بھائی بات یہ کہ آپ کی تعریف نہیں بھی کر رہے زبیر صاحب، لیکن ان کی باتیں اچھی ہیں، ان سے کوئی رہنمائی لیں، کٹھی ایک پالیسی بنائیں. واٹس یور ٹیک؟ بڑی مظہر بھائی نے بات بالکل ٹھیک کی ہے، اور طالبان پہ جو موقف نہیں تھا ہمارا، ہمیشہ موقف یہ رہا ہے کہ 9/11 کہ جو جنگ ہوئی تھی اس کے اندر ہمیں اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا. اگر آپ غلامانہ سوچ کو نکال دیں جو ہم کہہ رہے تھے ٹائیڈ، اسی ٹائیڈ میں ہم نے جانا تھا، تو بھائی کولن پاول نے تو فون کیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ 12 شرائط ہیں، ان 12 چیزیں، اس میں سے آپ کو کچھ پہ اتفاق کرنا پڑے گا اور کچھ پہ آپ کو ہماری بات پہ اتفاق کرنا پڑے گا. پر ہم نے تو ایک فون کال کے اوپر ہم نے سارا کچھ دے دیا. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں اس وقت یہ بات تھی کہ آپ صاحب ضرور یہ بات کر لیں، اس کے بعد آپ اس کے بعد سنتے. میرے بھائی یہ کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہماری پالیسی کیا ہے کہ پارٹنر پیس میں ہمیں اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں چاہیے افغانستان میں. جو ہمارا موقف تھا 95-96 کے اندر جب ہم ظہیر شاہ صاحب کو دوبارہ لایا جا رہا تھا، پھر ان کے بعد نجیب اللہ کو لگایا گیا تھا کیونکہ ہم نہیں مان رہے تھے اس چیز کے اوپر، اس چیز سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا. پوائنٹ یہ ہے کہ افغانستان میں خدشہ ہے ایک ملٹری سیول وار کا، اور پاکستان میں یہاں پولیٹیکل سیول وار چل رہی ہے آپ لوگوں کے درمیان. تو میں ذرا اس پہ آتا ہوں، ایک سیکنڈ صرف. مظہر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، پھر آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں. علی بھائی جی، مظہر صاحب سر آپ نے کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں مشرف نے جو غلطیاں کی وہ اپنی جگہ، لیکن مشرف نے ایک کام اور بھی کیا تھا، ایک کوشش ضرور کی تھی، اس کو ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں. شکر ہے کوئی کے حق میں بولا بھائی. وہ کوشش تھی، وہ کوشش تھی 9/11 اور اکتوبر 2001 کے درمیان. اور وہ کوشش یہ تھی کہ جب انہوں نے ISI کے چیف جنرل محمود کو، مفتی نظام الدین شامزئی مرحوم کو اور مفتی جمیل مرحوم کو افغانستان بھجوایا کہ ملا عمر کو یہ کنونس کریں کہ وہ کسی طریقے سے اسامہ بن لادن کو وہاں سے نکال لیں، تاکہ ورنہ امریکنز اٹیک کر سکتے ہیں. یہ اگر اس وقت بات مان لی جاتی تو میرا خیال ہے کہ اٹیک اوائڈ کیا جا سکتا تھا. اور 9/11 سے لیکن مظہر میں آپ کو ایک کریکٹ بھی کر دوں، پاکستان زبیر صاحب کی بات بھی سن لیں اس کے بعد. جی علی صاحب جی میں ایک مظہر نے یہ جو بات یاد دلائی ہے، مظہر جنرل محمود نے وہاں پہلی دفعہ ڈبل گیم کھیلی تھی. آپ کو بھی پتا ہے کہ ہسٹری میں یہ آیا ہے کہ وہاں جا کے وہ بات نہیں کر رہے تھے جس مقصد کے لیے جنرل مشرف نے بھیجا تھا. اینڈ دیٹ از وائی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم نے اصولی طور پر اگر آگے سے آپ نے الزام لگا دیا ان پہ، کیا ڈبل گیم تھی؟ کیونکہ جنرل محمود نے جا کے وہاں ملا عمر کو انکریج کیا. جنرل محمود نے انکریج کیا ملا عمر کو کہ آپ کو اسامہ کو نکالنے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اس لیے جنرل محمود کو فارغ کر دیا تھا اکتوبر 7 کو جب امریکہ نے اٹیک کیا تو اسے ایک گھنٹہ پہلے جنرل محمود کو فارغ کر دیا تھا.
بالکل ٹھیک ہے علی بھائی، یہ دیکھیں یہ ان اور لوگوں ساتھ کو دو اور جنرل عثمانی اور جنرل عزیز بھی تھے جن کو چلے فارغ بھائی، کیا گیا جنرلوں کو تھا اتنا 1 گھنٹہ discussion پہلے امریکن اٹیک سے. چلے بس ٹھیک ہے، شکر ہے تینوں جنرل ریٹائرڈ تھے، ورنہ آپ نے تو پروگرام جو ہے وہ گزارے بم شیل کر دیا ہے. زبیر صاحب آپ کا کیا ہے؟ آپ تو سر پہ کفن باندھ کے نکلے میں ہوئے بات ہیں. اور کروں. ٹھیک ہے نا، میرے ہاتھوں میں دستانے چڑھائے ہوئے تو علی نواز ایوان صاحب اتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں، یہ اپنا زبیر صاحب ان کے پاس اتنے اندر کی خبریں، ان کو اپنا فورن افیئرس کا ایڈوائزر لے لیں، پرائم منسٹر صاحب کو کہیں کہ ان کو ایڈوائزر لے لیں. نہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کو ڈبل گیم کا مجھ سے آپ سب سے زیادہ پتہ ڈبل گیم کا زبیر بھائی کو ہی ہے. وہ فوراً مثال انہوں نے جنرل صاحب کی دے دی، اگر وہ مثال دیتے جو نواز شریف نے ڈبل گیم جنیجو کے ساتھ کی تھی تو سب کو سمجھ آ جاتی بات. یار 1 منٹ کا وسع نہیں کھاتے، آپ کے ملک کی یونٹی پہ کوئی اچھی باتیں ہو رہی تھیں، کوئی ہم بات کر رہے تھے کس طرح افغانستان کو ٹیکل کرے. علی بھائی 1 سیکنڈ، ہاں 1 سیکنڈ، ان کے پاس ہوتا ہی نہیں کچھ بات کرنے کے لیے. صحیح ہے. I mean ان میں یہ بات کر ہی نہیں سکتے، یہ یہی باتیں کر سکتے ہیں. وہ جی نواز شریف جنیجو، مطلب کہاں سے کہاں. ابھی ہم یہی باتیں کر سکتے ہیں کہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 1969 کے میں بھٹو کا کوئی رول ہی نہیں تھا، اب سارا کا سارا رول ہی آپ یحییٰ خان کو دے رہے ہیں. ایز این بھٹو آپ دیکھ ہی نہیں رہے کہ اس کا کنونشن لیگ کے سیکرٹری جنرل کیا رول تھا، وہ 6 پوائنٹس کس طرح ختم ہوئے. زبیر بھائی ہسٹری آپ ہمیشہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اس نے گیم کر دی، اس نے گیم کر دی. او خدا را اپنا گربان جھانک کے دیکھا کریں، آپ کو ساری چیزیں کلیئر ہو جایا کریں. ہسٹری پہ زبیر صاحب آج گربان پہ جھانک لیں، گربان کھول کے جھانک لیں. جی بدر صاحب، علی ایک بات سن لیں، جو آپ نے کیونکہ پھر دوبارہ بھٹو کی بات کر دی. شملہ میں غلطی ہوئی یا صحیح ہوا، لیکن ایک بات ضرور ہوئی تھی. شملہ جانے سے پہلے اور شملہ میں آنے کے بعد بھٹو نے وہ پوری قرارداد اور پورا ایگریمنٹ پارلیمنٹ کے سامنے پیش کیا. پارلیمنٹ میں بشمول اپوزیشن نے اس کو انڈورس کیا. تو ہم غلطیاں کرتے ہیں، سیاسی غلطیاں کرتے ہیں، لیکن کیا ہم اس سے سیکھتے بھی ہیں؟ یعنی ایک بریک کے بعد ہی بات کریں گے اس پہ. بس ویورز، پروگرام کی اینڈنگ ہے، مجھے دیجیے کل تک اجازت.